حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا۔ لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیری ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے، آمین۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ نکاح، لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوا کرتے۔ جو یہاں سے کہیں نہ جاتا تھا وہ جہاں سے چلا گیا ہے کہیں۔ ہم سے روٹھا بھی گیا، ہم کو منایا بھی گیا، پھر سبھی نقش تعلق کے مٹائے بھی گئے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو، وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اللہ کا راستہ چنا۔
میں نے تمہیں منافقوں سے کھینچ کر نکالا تھا، لیکن جہاں کی اینٹ ہو آخر وہیں پر ہی لگتی ہے۔ بڑے اسرار کشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے ناخوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ اے پروردگار، جن معاملات میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہوں، ان معاملات میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ سنو، اپنوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا، کیونکہ یہ لوگ سینے سے لگا کر کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے، آمین۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دگنی محبت دو۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری کا تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ جب مان ٹوٹ جائے تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آ جائیں گے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ وقت تو ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے بنا بھی، بس باتیں اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے دعا کرے، ورنہ اس موبائل نے لوگوں سے دعائیں، وقت اور سکون چھین لیا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان سم الصلاۃ سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔